جب بھی سر جنگ کی خلائی دوڑ کی بات ہوتی ہے تو سب کا دھیان فوراً چاند کی طرف جاتا ہے، لیکن اسی دوران ایک اور کہیں زیادہ خفیہ اور خطرناک دوڑ بھی چل رہی تھی۔ ایک ایسی دوڑ جس کی منزل چاند نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی سیارہ زہرہ تھا۔ یہ کہانی ہے سوویت یونین کی اس ناقابل یقین کوشش کی جس نے انہیں ایک جہنمی دنیا کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک وقت تھا جب سائنسداں وینس یعنی زہرہ کو زمین کا جڑواں سیارہ مانتے تھے۔ آخر دونوں کا سائز اور سورج سے فاصلہ بھی تو تقریباً ایک جیسا ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وینس بادلوں کی ایک ایسی گھنی چادر میں لپٹا ہوا تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس کے نیچے آخر ہے کیا۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا معمہ تھا۔ تو یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ جب امریکہ اپنا سب کچھ چاند پر جانے کے لیے لگا رہا تھا تو سوویت یونین نے ایک کہیں زیادہ مشکل، کہیں زیادہ خطرناک راستہ چنا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ دنیا کو بتائیں گے کہ وینس کے ان گھنے بادلوں کے پیچھے آخر کون سا راز دفن ہے۔ یہ 60 اور 70 کی دہائی تھی، سرد جنگ اپنے عروج پر۔ خلائی دوڑ صرف سائنس کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ نظریات کی جنگ تھی۔ جب سوویت یونین کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چاند کی دوڑ میں شاید امریکہ ان سے آگے نکل جائے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی سمت ہی بدل دی اور ایک نیا میدان جنگ چن لیا، سیارہ وینس۔ یہ ایک ایسی دوڑ تھی جسے دنیا تقریباً بھلا چکی ہے۔ سوویت یونین کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ انہوں نے وینس کے لیے 1 2 نہیں بلکہ درجنوں مشن پلان کیے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ شاید ان بادلوں کے نیچے سرسبز جنگلات ہوں، بڑے بڑے سمندر ہوں، یا شاید کوئی خلائی مخلوق ہی مل جائے، ایک ایسی دریافت جو چاند پر اترنے سے بھی کہیں بڑی کامیابی ثابت ہوتی۔ لیکن وینس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ راستہ ناکامیوں، دھماکوں اور خلا میں کھو جانے والے جہازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر مشن کے ساتھ یہ بات اور واضح ہوتی جا رہی تھی کہ وہ کسی جنت کی طرف نہیں بلکہ سیدھے جہنم کے منہ میں جا رہے ہیں۔ شروعات تو بہت ہی مایوس کن تھی۔ ایک کے بعد ایک مشن فیل ہوتا گیا۔ سوویت یونین اپنی پالیسی کی وجہ سے ان ناکامیوں کو دنیا سے چھپاتا رہا۔ اسی لیے خلائی تاریخ میں ان مشنز کو آج گھوسٹ مشنز یعنی بھوت مشن کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کو ان کے وجود کا پتہ ہی بہت بعد میں چلا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ایک سوویت خلائی جہاز وینس کے ماحول میں داخل ہونے کے بعد بھی سگنل بھیجتا رہا۔ یہ پہلا قدم تھا، اور اس نے جو معلومات واپس بھیجیں اس نے سائنسدانوں کے سارے خواب چکناچور کر دیے۔ وینس کوئی جنت نہیں تھا، بالکل نہیں۔ پہلی اور سب سے خوفناک دریافت، وینس کی سطح کا درجہ حرارت 465 ڈگری سیلسیس ہے۔ اتنا زیادہ گرم کہ وہاں سیسا بھی پگھل جاتا ہے۔ سوچئے، یہ ہمارے گھر کے اوون سے بھی دگنا زیادہ گرم ہے۔ اور اگلی حقیقت تو اس سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ وہاں کا ماحولیاتی دباؤ زمین سے 90 گنا زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے ہو، ایسا دباؤ جو کسی بھی چیز کو سیکنڈوں میں کچل سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا انکشاف ہوا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ وینس کے بادلوں میں 360 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں۔ یہ زمین کے سب سے خطرناک سمندری طوفانوں سے بھی کہیں زیادہ تیز تھیں۔ یہ سیارہ جیسے خود کو ہی چیر پھاڑ رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں کو ان طوفانی ہواؤں کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی اصول میں چھپا ہے جسے ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو جیسے جیسے وینیرا کے خلائی جہاز نیچے اتر رہے تھے، سائنسدان زمین پر ان کے ریڈیو سگنلز کو سن رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سگنل کی فریکوینسی بدل رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ایمبولینس کا سائرن جب قریب آتا ہے تو تیز اور جب دور جاتا ہے تو دھیما سنائی دیتا ہے۔ بس اسی تبدیلی سے انہوں نے حساب لگایا کہ خلائی جہاز کو ہوائیں ایک طرف دھکیل رہی ہیں، اور وہ بھی 360 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ ڈرامائی کہانی ہے وینیرا 7 کی، جو سطح سے کامیابی کے ساتھ سگنل بھیجنے والا پہلا خلائی جہاز بنا۔ اس کا پیراشوٹ پھٹ گیا اور یہ بہت تیزی سے نیچے گرا۔ یہ الٹا گرا، اس کا اینٹینا نیچے زمین کی طرف تھا۔ لیکن سوویت سائنسدانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اس کے انتہائی کمزور سگنل کو بھی پکڑ لیا اور 23 منٹ تک ڈیٹا حاصل کیا۔ اچھا، درجہ حرارت اور دباؤ کا پتہ چل گیا۔
یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اصل انعام تو کچھ اور تھا۔ اب وینیرا پروگرام اپنے سب سے بڑے چیلنج کے لیے تیار تھا، کسی دوسری دنیا کی سطح سے پہلی تصویر لینا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اب سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ خلائی جہاز کو نیچے اتارنے کے بعد آخری اور سب سے اہم مرحلہ یہی تھا۔ اتنے شدید گرم اور دباؤ والے ماحول میں کیمرہ چلانا ایک بہت بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج تھا۔ کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اور یہاں قسمت نے عجیب کھیل کھیلا۔ یہ ایک ہی وقت میں ناقابل یقین کامیابی اور مایوس کن ناکامی کا دور تھا۔ مشن 100 منٹ سے زیادہ زندہ رہے، لیکن کیمرے کے لینس کیپس ہی نہیں کھلے۔ وینیرا 11 اور 12 نے بہت سا ڈیٹا بھیجا، لیکن تصویر ایک بھی نہیں۔ اور پھر 22 اکتوبر 1975 کو تاریخ رقم ہوئی۔ وینیرا 9 نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ انسانیت نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے سیارے کی سطح کو دیکھا، اور وہ منظر کسی کے بھی تصور جیسا نہیں تھا۔ وینس کوئی ریت کا صحرا نہیں تھا، بلکہ وہ تیز دھار، ٹوٹی ہوئی چٹانوں کی ایک خوفناک اور اجنبی دنیا تھی۔ سطح کی چند جھلکیاں دیکھنے کے بعد سوویت یونین کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اب ان کا مقصد صرف ایک جگہ اترنا نہیں تھا، بلکہ پورے سیارے کا پردہ فاش کرنا تھا۔ وینیرا پروگرام اب اپنے آخری اور سب سے بڑے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا، اس جہنم کا نقشہ بنانے کے لیے۔ اس کے لیے ایک خاص ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جسے کہتے ہیں سنتھیٹک ایپرچر ریڈار یا سار، کیونکہ وینس کے بادل اتنے گھنے ہیں کہ عام کیمرہ ان کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اس ریڈار نے 8 مہینوں تک بادلوں کے آر پار دیکھ کر وینس کا پہلا مکمل نقشہ تیار کیا اور اس کی چھپی ہوئی زمین کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو اس تمام جدوجہد، ان ناکامیوں اور کامیابیوں کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ وینیرا پروگرام نے ہمیشہ کے لیے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا اور ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی قائم ہے۔ انہی مشنوں کی بدولت آج ہم جانتے ہیں کہ وینس کی سطح پر سیسا بھی پگھل جاتا ہے، اس کا دباؤ ہر چیز کو کچل دیتا ہے، اس کے بادل سلفیورک ایسڈ سے بنے ہیں، وہاں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کی زمین تیز دھار پتھروں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہاں تک کہ کسی دوسرے سیارے سے پہلی بار آوازیں بھی اسی پروگرام نے ریکارڈ کیں۔ آخر میں تمام تر ناکامیوں کے باوجود یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سوویت یونین نے وینس کی دوڑ جیت لی تھی۔ انہوں نے اس سیارے پر تحقیق کی ایک ایسی انمٹ چھاپ چھوڑی کہ آج بھی وینس کو کبھی کبھی سوویت سیارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پروگرام اپنے پیچھے ایک آخری بہت ہی دلچسپ معمہ چھوڑ گیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ وینس کے بادل تیزاب سے بنے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ تیزاب کی بارش اس کی سطح تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ یہ اس بھولی بسری خلائی دوڑ کی ایک اور حیران کن پہیلی ہے۔